لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا سہرا ان کے سر پر ہے، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کا مژدہ اور بشارت رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی ہیں، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اصحاب کہف کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم فرمایا کہ تھوڑا سا کنی کترا کر جائے اور اصحاب کہف کو گرمی نہ لگے، دھوپ نہ لگے۔ حضرت بی بی مریم کے اس محراب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بے موسمہ پھل عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر آپ نے حضرت عاصم بن برقیہ کا سماعت فرمایا، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کہ وہ پلک جھپکنے کے اندر، بلکہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت بلقیس کو اٹھا کر لے کر حضرت سلیمان کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کمالات اور اعزازات اور کرامات اور خصوصیات عطا فرمائی، جس کو ہم بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارا شعار ہے اہل سنت کا کہ ہم ولیوں کی شان کو، مقام کو، مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، آج کی اس مختصر سے نشست کے اندر میں چاہوں گا کہ حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ سادات کے گھرانے کے اندر تشریف لائے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ نے رمضان المبارک کے اندر بچپن ہی کے اندر روزہ رکھا اور رمضان کا اعلان فرمایا، لیکن جو آپ کی تعلیمات ہیں اور جو آپ کی تربیت ہے اور جس انداز کے ساتھ آپ نے کام کیا، آج کے ہمارے بچے ہیں، ہماری نیو جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ ہم سے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بڑے مضبوط قسم کے پہلے سے مسلم، لیکن بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے حضور سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اور اس پر آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ کون سا وے ہے، وہ کون سا راستہ ہے، کون سا طریقہ ہے جس پر چل کر شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی غوث اعظم بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عمومی طور پر تو تمام ولیوں کا راستہ ایک راستہ ہے، اور وہ قرآن کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کا راستہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ان کا مژدہ ہے اور یہ ان کا راستہ ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے خدایا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ ہر نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یا تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی سنتا ہے، تنہا ہوتا ہے تو مقتدی خود جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت کے اندر یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدایا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ لیکن فرمایا صراط مستقیم کون سی ہے؟ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کہ خدایا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، تیرے مقبول بندے ہیں، تیرے صالح بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ کون ہیں؟
قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. فرمایا یہ گروہ ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا. اس میں سے حضرات گرامی صالحین کی جماعت ہے، صادقین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت ہے. تبھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف موجود ہے، سبحان اللہ. فرمایا پھر اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ کہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فرمایا پھر کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ وہ جو اللہ کا خوف ہے اس پر دوام، اس پر استقامت چاہتے ہو اگر، تو ان کی مجلس و صحبت کے اندر بیٹھو، ہمیشہ اللہ کا خوف قائم رہے گا. اللہ اکبر. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. فرمایا ان کی مجلس جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہمارے علماء نے بڑا کام کیا. ہندوستان و پاکستان کے علماء نے اس پر بڑا کردار ادا کیا اور بہت کچھ لکھا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم پر. سب سے پہلی تعلیم جو آپ کی ہے، جو بچپن سے گھر سے ملی، کہ آپ نے باوجود اس کے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، آپ کی والدہ ولیہ، آپ کے والد ولی، اللہ اکبر، آپ کے نانا ولی، آپ کے دادا ولی، ولیوں کے خاندان کے اندر آپ پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا راستہ اختیار فرمایا؟ آپ نے سب سے پہلے علم کا راستہ اختیار فرمایا. اپنی والدہ گرامی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں علم پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور علم پڑھنے کے لیے آپ نکل پڑے، اور آپ کی والدہ کے بھی قربان، سبحان اللہ، وہ سیدہ سادات کے گھرانے کی خاتون، باوجود اس کے کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تمہیں علم کا شوق ہے، پہلے گھر پڑھتے رہے، اپنے علاقے میں پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں شوق ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اس وقت جو علم کا مرکز تھا بغداد معلیٰ، آپ وہاں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. لیکن مشہور واقعہ، آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر ایک بات بس یاد رکھ لینا کہ میرے بچے کبھی زبان پر جھوٹ نہ لے کر آنا. یہ پہلی تعلیم جو ماں کی گود سے اور ماں کے گھر سے آپ لے کر روانہ ہوئے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں عمومی طور پر کہتے ہیں کہ بھئی پہلے علم پڑھ لو، اس کے بعد تربیت ہو جائے گی، اس کے بعد سیکھ لیں گے، عمل بھی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے. اور پھر وہ جو بچپن کی بنیاد ہے، وہ جو بچپن کی خشت اول ہے، وہ جو پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں، ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں. جب کوئی بلڈر فاؤنڈیشن بناتا ہے تو کہتا ہے بھئی فاؤنڈیشن کو بہت مضبوط کرو، سارا سٹرکچر جو ہے اسی فاؤنڈیشن کے اوپر ہے. یہ 50 منزلہ جو بلڈنگ ہے، اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے. اس کو فارسی کے اندر کہتے ہیں خشت اول. خشت اول، پہلی اینٹ. عربی کے اندر فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں قواعد. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. جب فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے تھے، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو فارسی والا کہتا ہے کہ بچپن کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے. فرمایا جیسے پتھر پر لگی ہوئی لکیر نہیں مٹ سکتی ہے، فرمایا اسی طرح بچپن کے اندر بچے کے ذہن کے اندر جو چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، وہ اچھی بیٹھ جائیں یا بری بیٹھ جائیں، فرمایا وہ کبھی بھی نہیں مٹتی ہیں. وہ ایسے نقوش ہیں جو مٹنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو فارسی بان کہتا ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تو سریا می ربت دیوار کج. فرمایا پہلی اینٹ اگر معمار نے ٹیڑھی رکھ دی
تو ثریا تک عمارت ٹیڑھی ہی ٹیڑھی جائے گی. اس لیے پہلی اینٹ کو صحیح رکھ لو. قربان جائیں آپ کی والدہ پاک پر, اس سیدہ پر قربان جائیں. آپ نے پہلی اینٹ کیسے رکھی؟ بولے میرے بیٹے عبد القادر, تمہیں میں نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ اپنی زبان پر لے کر نہ. ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے, اللہ اکبر اللہ, آپ نکل پڑے, پیسے دے دیے تھوڑے سے. راستے کے اندر مشہور واقعہ ہے, لمبا رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. راستے کے اندر قافلہ لٹ گیا, سب کو لوٹا جا رہا تھا. آپ کے پاس آئے, کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پیسے میں, یہ لو. بولا بھئی یہ کیا بات ہے, سب لوگ اپنا مال چھپا رہے ہیں. فرمایا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ اکبر. وہ چور ڈاکو رونا شروع ہو گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے, ہم اپنے مالک و مولا اپنے خالق کی بات نہیں مانتے. مسلمان تو تھے وہ, لیکن فاسق و فاجر, ڈاکو تھے, چور تھے, رازن تھے. کہا جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں پالتا ہے, ہم اس کی بات نہیں مانتے, اور یہ اپنی ماں کی بات بچہ مان رہا ہے. نفع اور نقصان کو نہیں دیکھ رہا, لاس اور پروفٹ کو نہیں دیکھ رہا. آج ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ کس میں ہے, لاس کس میں ہے, سود و زیاں کیا ہے. جھوٹ بولنے سے اگر 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بول دو, توبہ کر لیں گے, ایک عمرہ کر دیں گے, ایک اور طواف کر دیں گے, معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے. لیکن پیران پیر کی والدہ کو پتا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں, جو نامہ اعمال کو کالا کر دیتے ہیں, جو انسان کی عزت و غیرت کو ختم کر دیتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اور اس بندے کے لیے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. تو جب بندہ پہلے دن سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا تو وہ اللہ کی رحمت کہاں سے پائے گا, کہاں سے سکون ملے گا, کہاں سے رحمت ملے گی, کہاں سے برکت ملے گی. آپ نے فرمایا کہ یہی ہے نا میرے پاس توشہ, یہی ہے میرے پاس زاد سفر. جاتا ہے تو جائے, تلاش ہو جاؤں گا, لٹ جاؤں گا, زیرو ہو جاؤں گا. لیکن میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے. حضرات گرامی, یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا سب سے بنیادی وصف ہے. ایک تو پہلا وصف یہ ہے کہ آپ نے علم سے محبت فرمائی. میں نے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر حضرت عاصم بن برقیہ کا جب واقعہ سنایا تو اس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن نے بھی جب حضرت عاصم بن برقیہ کا تعارف کرایا تو کیا کہا, قال الذی عنده علم من الکتاب. وہ بندہ بولا آپ کی مجلس کے اندر کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا کتاب کا. تو ولی کا پہلا تعارف جو قرآن نے کروایا, یہ گھر کا تعارف نہیں ہے, یہ ڈیفینیشن اور یہ تعارف گھر کا نہیں ہے. ایک تو وہ الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور یہاں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. فرمایا وہ صاحب ایمان ہوتا ہے, وہ صاحب علم ہوتا ہے, وہ صاحب تقوی ہوتا ہے, وہ صاحب خوف خدا ہوتا ہے. فرمایا وہ خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے. تو پہلے سب سے پہلی تعلیم پیران پیر کی کہ آپ نے اپنے جد اعلیٰ اللہ اکبر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں, وہ حضور کی بارگاہ سے کیا لیا کرتے تھے؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ فرماتے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال وان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقى لا یزال. مولا کائنات فرماتے, آپ فرماتے ایک مال ہے اور ایک علم ہے. فرمایا علم فنا ہو جائے گا, فرمایا مال فنا ہو جائے گا, علم کے اندر بقا ہوگی. ان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقى. فرمایا جو باقی رہنے والی چیز ہے, جس کی برکات باقی رہیں گی, فرمایا کہ وہ انسان کا علم ہوگا. ہاں وہ مال جو آگے بیچ دیا وہ بھی باقی رہ جائے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کے لیے تو حدیث پاک آئی ہے. حضور نے فرمایا جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پی لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے خرچ کر دیا، جو تم نے فلاں کر دیا، وہ تو فنا ہو گیا، ختم. فرمایا بقا کیا ہے؟ فرمایا باقی وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا. جو حدیث پاک کے اندر بھی آیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ ہے جی، اس کے اندر جو صدقہ جاریہ ہے، چیریٹی ہے، اور علم ينتفع بہ، اس کے اندر دونوں چیزیں آگے. فرمایا کہ ویسے عمومی طور پر مال خرچ کرو گے، برتو گے، فنا ہو جائے گا. فرمایا علم کو جتنا برتتے جاؤ گے ختم نہیں ہوگا، بڑھتے ہی چلا جائے گا. تو سب سے پہلے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم حضرات گرامی، توجہ کیجئے گا، یہ بالکل ہٹ کر ایک گفتگو ہے جو عمومی طور پر ایک رسمی گفتگو ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرامات پر زور دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چیزوں پر زور دیتے ہیں کہ پیران پیر نے جو ہے بارات کو پار چڑھا دیا، مرغی کو زندہ کیا، آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا. یقیناً یہ کرامات برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب خصوصیات آپ کو عطا فرمائی. لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیا. جو اللہ سے دور تھے، جو ظلمات کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر نور کے اندر داخل فرما دیا اور رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور رب تبارک و تعالیٰ کا محترم بنا دیا. تو آپ نے علم سے محبت فرمائی. دوسرا، آپ نے صداقت کو اختیار فرمایا، اور آپ اپنے مریدوں کو بھی فرمایا کرتے تھے. فرمایا ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے، وصف صدیقیت، صدق. آپ خود بھی صادق تھے اور مصدق بھی تھے. آپ نے سچ کو قبول کیا. حضور نے فرمایا جس وقت سب لوگ جھٹلا رہے تھے میرے ابو بکر نے قبول کیا، اور فرمایا پھر اس کے مصدق بن گئے، تصدیق کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. حضور سیدنا پیران پیر فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تو اپنے اندر سیدنا صدیق اکبر کے وصف صدیقیت کو پالے تو خود بھی سچا بن جا. اور پھر فرمایا، حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک. فرمایا جو سچائی ہوتی ہے وہ انسان کو نجات دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹا آدمی ہوتا ہے، کہتے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹے آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل اس نے کیا کہانی سنائی ہے، اس کو کل کا بھی پتہ، اس نے اتنے جھوٹ بولے ہوتے ہیں، اتنی کہانیاں کی ہوتی ہیں. مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس شخص کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. بھائی یہ فلاں آدمی کی دکان ہے یار، ارے یار چھوڑو یار، جھوٹا آدمی، ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا فراڈی، ایک نمبر کا چیٹر. نہیں یار وہ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو نبی صادق الوعد والامین کو ماننے والا ہے. بولا ہاں کلمہ تو ان کا پڑھتا ہے جن کو کفار بھی صادق الوعد والامین کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس کلمے کے کوئی اثرات و برکات نہیں. اپنے آپ کو محمدی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسولی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ اور عاشق رسول بھی کہتا ہے، لیکن عشق و محبت کی کوئی بو بھی اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، کوئی لمس بھی نہیں ہے، کوئی تر بھی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. میرے آقا تو جن گلیوں سے گزر جاتے تو کفار بھی کہتے کہ صادق الوعد والامین آ گئے، وہ آ گئے جو سچے. تو حضور پیران پیر نے پہلی بات فرمائی، فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو، سچائی تمہیں اس دنیا کے اندر بھی عزت دے گی، اور فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نوازے گا. دوسرا فرمایا کہ اے بندے تو اپنے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے 2 وصف کو پیدا کر. ویسے تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہر وصف بڑا پیارا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا مشکل خطاب کر رہا ہوں میں، مجھے اندازہ ہے. آپ یقین کریں میرے پاس اتنے چھکے چوکوں والی تقریریں ہیں نا کہ بلے بلے ہو جائے 5 منٹ کے اندر ہیں جی، لیکن کوئی تربیت کی بھی ضرورت ہے. وہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب ایک دن تقریر شروع کرنے لگے بمبئی کے اندر، میں نے سنا ان کا، چھوٹا سا پرانی بات ہے 20 سال. بولا کیا سنو گے بھائی،
کوئی چکے جو کے سنو گے کیا، یا کوئی کام کی بات کروں ہے جی؟ تو عمومی طور پر انسان کو مزہ اس کے اندر آتا ہے، لیکن تربیت بھی بہت ضروری ہے، وہ تعلیمات بھی بہت ضروری ہیں جن کی وجہ سے حضرت پیران پیر کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ وہ کون سا راستہ تھا، وہ کون سا وے تھا جس پر چل کر اللہ اکبر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پہلا راستہ ان کا علم کا راستہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فرمایا میں علم پڑھتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ صدق کو اور سچائی کو اختیار کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دو وصف ہیں، غفاری اور ستاری۔ وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، غفر یغفر سے غفار ہے، اور ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ فرمایا اے بندے، رب کے یہ دو وصف اپنے اندر پیدا کر لے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کے عیوب و نقائص کو۔ من یہ کرتا ہے کہ دوسروں کے عیوب کو اچھالا جائے، ان کو ننگا کیا جائے، ان کو فلاں کیا جائے، اور اس کو ہم خدمت خلق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ خدمت نہیں ہے۔ اگر تو واقعتاً اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اگر تو پیران پیر کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، تو فرمایا رب کے یہ دو وصف اپنے اندر پیدا کر لے کہ ہمارا رب غفار ہے اور ہمارا رب ستار ہے۔ میرے اور آپ کے کتنے عیوب و نقائص ہیں جی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، معاف کیا ہوا ہے، لیکن ہم بندے کا ایک وصف، ہم بندے کی ایک کمزوری دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر اعلان کرتے ہیں، اور آج تو اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے رب کے ساری چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو، اللہ کی صفات کو تم جو ہے ان کو حاصل کرو، ان کے مطابق چلو۔ وہ تو ساری ہیں، لیکن پیران پیر فرماتے ہیں کہ دو وصف ایسے ہیں، ایک رب تبارک و تعالیٰ کی غفاری اور ستاری اگر تو اپنے اندر پیدا کر لے تو زندگی کے اندر تجھے سکون آ جائے گا، ٹینشن فری ہو جائے گا۔ فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ ابھی عشاء کی نماز میں بھی یہی پڑھا، اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے اندر صبر پیدا کرو، اپنے اندر برداشت اور تحمل پیدا کرو، اپنے اندر درگزر پیدا کرو، اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے بھی درگزر پیدا کرو، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے نیبر کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جہاں جہاں آپ کا لوگوں سے ملاپ ہوگا، تنہا زندگی انسان نہیں بسر کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جہاں لوگ ہوتے ہیں برتن ٹکراتے ہیں، مزاج ٹکراتے ہیں، کسی کا کیا مزاج ہے، کسی کا کیا مزاج ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ فرمائے لوگوں کو معاف کرنا اختیار کرو، درگزر کرنا اختیار کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ معاف کرنا اور صبر کرنا لوگوں کی تکلیفوں پر، فرمایا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ ولیوں کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا کام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم اور کریم بنایا، سراپائے رحمت بنایا، سراپائے شفقت بنایا۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، تو حضور کے جو دو وصف ہیں، وصف شفقت و محبت اور رحمت، فرمایا یہ اپنے اندر پیدا کر تو اللہ کا ولی بن جائے۔ مخلوق خدا پر شفقت کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا
کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور اپنے غلاموں پر حریص ہے، رؤوف الرحیم ہے، حالانکہ رب تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لیکن فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی رؤوف الرحیم بنایا، کریم بنایا، شفیق بنایا، سراپائے رحمت بنایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ہے جی، رب تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ وصف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیران پیر نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر تیرے من کے اندر یہ تمنا ہے کہ تو اللہ کا پیارا اور اللہ کا ولی بنے، تو ولی بننے کا جو راستہ ہے، تو جو چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالی تجھے رب تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرما دے، تو فرمایا قرب کا راستہ یہ ہے کہ تو شفقت و محبت کر۔ حضور جانوروں پر، چرند پر، پرند پر، اللہ اکبر، بلکہ یار وہ کیا روایت ہے، وہ جو ایک استن حنانہ، وہ ایک لکڑی کا تنا، وہ بھی حضور کے فراق میں رونے لگا تو حضور نے خطبہ چھوڑا اور تشریف لائے اور گلے سے لگا دیا۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دو چیزیں ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ فرمایا دعویٰ تو دنیا کے اندر ہر بندہ کرتا ہے، مجھ سے بھی پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے، کسی سے پوچھیں گے، بھائی اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا ولی بنا لے، وہ تمہارا ولی ہو جائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارا ولی ہو جائے اور تمہیں اپنا ولی بنا لے؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر سنو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا وے کیا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے، مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے، بغداد جانا چاہتا ہے، لاہور جانا چاہتا ہے داتا صاحب کی نگری، اجمیر جانا چاہتا ہے، مہرارہ جانا چاہتا ہے، جہاں مقدسات میں جانا چاہتا ہے، وہ وہاں کا راستہ، وہاں کا وے حاصل کرے گا۔ فرمایا تمہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے تو سنو اس کا راستہ کیا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں اس کا راستہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فرمایا اس کا پھر ایک ہی راستہ ہے کہ فاتبعونی، حبیب آپ فرما دیں کہ اگر محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری یعنی رسول خدا کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ فرما دیں، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نتیجہ ذرا سنیے گا کیا ہے، فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر تم حبیب خدا کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا ولی بنا لے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ولی بننے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بندہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ کی بغاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی کہے بھائی یہ نماز کہاں پڑھتے ہیں، ان کو نماز کا پتہ ہے، حرام، اور نہیں یہ علماء کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، فقیروں کا راستہ اور ہے اور درویشاں دا رستہ اور ہے، فقیراں دا رستہ اور ہے، درویشاں دا رستہ اور ہے۔ فرمایا کوئی راستہ درویشوں کا نہیں ہے، کوئی راستہ علماء کا نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جو شریعت محمدیہ ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی، فرمایا اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، ورنہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، مجاہدات کے اندر بڑھتے رہے۔ ایک وقت وہ آ گیا، اللہ اکبر، کہ اچانک آپ کے سامنے ایک روشنی آئی اور کہا کہ عبد القادر تمہیں مبارک ہو،
تمہاری ساری نمازیں ہم نے قبول کر لی ہیں اور تم نے اتنی عبادت کر لی ہے، اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فوراً غور کیا کہ نماز تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ان پر بھی معاف نہیں تھی، نماز تو ان پر بھی معاف نہیں تھی جن کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا سیدنا عمر فاروق پر بھی معاف نہیں تھی، فرمایا نماز تو عثمان غنی جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کو خرید لیا، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اللہ اکبر، فرمایا نماز تو ان پر بھی معاف نہیں تھی، فرمایا نماز تو مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے تھے، سورج غروب ہو گیا تو علی کی آنکھیں چھلک گئیں کہ ہائے میری نماز چلی گئی، میری نماز چلی گئی۔ اور کہتے کہ بھائی حضور کی بارگاہ کے اندر ہیں، ہم عاشق لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، ہماری نمازیں بھی حضور آپ کی زیارت ہے۔ آنکھیں چھلک پڑی، کیا ہوا علی، کس چیز نے رلایا؟ یا رسول اللہ نماز میری قضا ہو۔ حالانکہ اللہ رسول کے کام میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اے میرے مالک و مولا، میرا علی اللہ اور اس کے رسول کے کام کی طرف تھا، خدایا یہ ڈوبا ہوا سورج واپس فرما دے، میرا علی نماز پڑھ۔ تو مولائے کائنات ہمارے جد اعلیٰ علی تو رو رہے ہیں، صدیق اکبر کو معاف نہیں، عمر کو معاف نہیں، عثمان کو معاف نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم عشرائے مبشرہ جن کو حضور علیہ السلام نے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرما دی، ان کو معاف نہیں ہے۔ آپ فرماتے اچانک آواز آتی ہے کہ عبد القادر تمہیں مبارک ہو، تمہارا ہم نے سب اتنا قبول کر لیا کہ اب تمہیں سب نمازیں معاف ہو چکی ہیں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان لعین، نماز تو کسی کو معاف نہیں ہے اور تو ایسی بات کرتا ہے، دفع ہو جا، فخرج، نکل جا یہاں سے۔ کہا ماشاءاللہ 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 عبد القادر تمہیں بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مردود، پھر مجھ پر حملہ کر رہا ہے، پھر مجھ پر حملہ کر رہا ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ مانگی، خدایا اس شیطان مردود کے شر سے مجھے بچا۔ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ ہمارے جیسا کوئی کمزور بندہ ہوتا ہے، چھٹانک بھر علم نہیں ہوتا، انسان خودکیاں مار رہا ہوتا ہے، فقیر کی ذات بابرکات، 14 صدیاں ایک طرف اور فقیر کا کام ایک طرف ہے جی، چھنی چھبنی چھبنی اور چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیران پیر کو دیکھیں آپ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہ میرے علم نے مجھے بچایا، نہ کسی اور چیز نے مجھے بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر، آپ نے جو سبق دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، وہ علم کا راستہ ہے۔ جو سبق دیا ہے آپ کے گھرانے سے اور آپ نے کر کے دکھایا ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے۔ جو سبق دیا ہے وہ مخلوق خدا کو معاف کرنے، مخلوق خدا کے ساتھ درگزر کرنے اور مخلوق خدا پر شفقت و محبت کرنے کا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے لیے تو جیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بچوں کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، what is saying of the selfish، کہ بھائی انسان کو جو ہے وہ سیلفش ہونا چاہیے اور اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ فرمایا اپنے آپ کو تو ہر ایک دیکھتا ہے، فرمایا جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑھ کر اپنے بھائی کو دیکھتے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، سری ایک کے گھر پر آتی ہے، بولا بھائی میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، وہاں بھیج دی، گھومتے زخمی شہداء ہیں، پانی کا پیالہ ہے، بولا نہیں یہ کرار ہیں، ان کو پہلے پانی دے دو، کر کے دکھایا زمین پر۔ یہ کوئی تھیری نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی کتابوں کے اندر بند جو ہے وہ اسباق نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر ایسا کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو پھر اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے کام وہاں سے کرتا ہے۔ آپ یقین کیجئے حضرات گرامی
کہ جہاں انسان کا تصور و گمان بھی نہیں ہوتا. بڑی رات ہے، پیران پیر کی رات ہے. یہ ہماری تسبیحاں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اعلان کرتے رہتے ہیں. حضرات گرامی 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، یہ کلمہ پڑھیں، وہ کلمہ پڑھیں. یقیناً یہ کلمات یہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن حضرات گرامی یہ اللہ کا ذکر تب ہم پر اثر انداز ہوگا کہ ہم اپنے من کو صاف کریں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر کتا گر گیا، اتنے ڈول نکال دے، 200 ڈول نکال دے، 300 ڈول نکال دے. فرمایا ڈول تو نکالو گے لیکن وہ جو کتا ہے اندر پہلے اس کو تو نکالو، ورنہ 1000 ڈول بھی نکال دو وہ کنواں صاف. ہم کیا کر رہے ہیں کہ تسبیحات کی گنتی تو گن رہے ہیں، پڑھیں بھائی اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں. میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوتا ہوں، پڑھے بھائی سب پڑھے. بھائی وہ کتا تو نکالو، وہ جو کتا اندر ہے 100 ڈول 1000 ڈول تو باہر کی بات ہے، اس کتے کو پہلے نکالو. اللہ اکبر. یہ فرماتے ہیں بزرگان دین. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے نفس کم تر از فرعون نے، فرمایا ہمارے اندر بھی ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو فقیر 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 کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ امیر المجاہدین کبھی کبھی جلال کے اندر فرماتے ہیں، پڑھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، چھوٹی عمر ہماری ہوتی تھی 20-21 سال. آپ فرماتے تھے بھائی اے جڑے فقیر فقیر کر دینے تو انہاں دے اندر خنزیر ہوندا ہے، نعوذ باللہ من، اندر خنزیر بڑھیا ہوندا ہے جی. یہ زبان سے فقیر فقیر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تمہارے اندر کوئی فقر ہونا چاہیے. آپ یقین کریں ہم لوگوں کے اندر فقر نہیں ہے، نہ میرے اندر ہے نہ آپ کے اندر ہے. ہم سب فقر سے خالی ہیں. صرف ہماری باتیں، ہماری یہ زبانی جمع خرچ ہے، ہمارا یہ زبانی کلام ہے، تبھی وہ اندر برکتیں ہمارے دل کو منور نہیں کر رہی ہیں. وہ ایک آدمی کو دیکھا میں نے، حضور امیر المجاہدین کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کی. فرمان لگے کہ اے بندے نے، میں کہ حضور اس بندے کو آپ نے اس مجلس کے اندر کیوں بلایا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ تفزیری ہے، یہ بد عقیدہ ہے. کبھی کبھی میں مزاج میرا شروع سے ایسا، کبھی کبھی لڑ پڑتا تھا ان کے ساتھ. میں کہ جناب بندے نے تسی بلایا اپنی مجلس ختم نبوت محفل، تانوں پتہ نہیں ہے تفزیری بندہ ہے. فرمان لگا کہ یار انہیں توبہ کیتی ہے، میری مسجد وچ توبہ کیتی، آ کے میرے ممبر تے بیٹھ کے توبہ کیتی ہے، میں کی کراں انہوں باہر کڈا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی توبہ کیتی ہے. میں کہا او دی شکل تے تھوبڑے تے کوئی توبہ دے آثار نظر آ رہے ہیں. ممبر پہ بیٹھا ہوں میں، خدا کی قسم یہ لفظ کہے میں نے حضور امیر المجاہدین کی بارگاہ. میں نے کہا اس کی شکل پر کوئی توبہ کے آثار؟ فرمانا کہ ہاں یار شکل تے ہو دے کوئی توبہ دے آثار. زبانی توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ توبہ کرتا جا، خالی جام کو بڑھتا جا، صبح توبہ شام کو یہ ہے جی. فرمایا یہ تمہارے زبانی جمع خرچ ہیں. فرمایا جب تک تمہارے من کے اندر ایمان نہیں داخل ہوگا، تمہارے من کے اندر ایمان کا نور داخل نہیں ہوگا، فرمایا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا. فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی؟ جو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا تمہارے دل کے اندر وہ ایمان کی برکتیں داخل نہیں ہوئی. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ اے صوفی، اے طالب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانے والے، رب تعالیٰ تیری شکل کو نہیں دیکھے گا، کپڑے تو اچھے سے اچھے پہن. پیران پیر بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، اتنے شاندار لباس پہنتے تھے، آپ کا ظاہر بھی بڑا خوبصورت، آپ کی شکل مبارک، آپ کا لباس مبارک. اللہ اکبر. آپ کا جبہ ایک مرتبہ سلنے کے لیے گیا تو وہ درزی کہنے لگا یہ جبہ کس کا ہے؟ تمہارے شیخ کا ہے یا شہنشاہ وقت کا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے یہ بھی ایک بڑا درویشی کا نظام ہے، وہ فلاں بندہ بڑا درویش ہے جی. بھائی کی گل ہے یار، ویکھو تو صحیح، وہ نہ نہاندا ہے، نہ توندا ہے، نہ کپڑے بدلتا ہے، نہ وہ نہاتا ہے، نہ دھوتا ہے، نہ کپڑے بدلتا ہے. اس کی حالت دیکھو، بندہ پہنچا ہوا ہے. پیران پیر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے. فرمایا یہ دیکھو، وہ بندہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھا ہو، رینج روور کے اندر بیٹھا ہو، بڑے گھر کے اندر کیوں نہ ہو، اچھے سے اچھا لباس کیوں نہ ہو، یہ دیکھو کہ اس کے من کے اندر درویشی ہے.
خدا کی قسم میں نے ایسے بندے دیکھے، میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بندے دیکھے ہیں کہ گھر بڑا، گاڑی، کاروبار، یہ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکا ہے، من کے وہ درویش کے درویش ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اور کچھ مسکین ایسے ہیں، حضور نے فرمایا نا الغناء غنى القلب، فرمایا سارا دل معاملہ، سارا چیز معاملہ اس دل کا ہے۔ فرمایا غنی کون ہے؟ فرمایا جو من کا غنی ہے۔ فرمایا فقیر کون ہے؟ فرمایا جو من کا فقیر ہے۔ وہ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، ہم 2013-14 کے اندر برطانیہ گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دین کے کام کے لیے کہا بھائی اس میں یہ کرو یہ کرو، اور مان لگے اوے یار تمہاری تو فقر یہاں بھی آ کے ختم نہیں ہوئی، وہاں سے بھاگ کے آئے تھے کہ بھائی یہاں پونڈ آ جائیں گے ہمارا فقر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جیڑا اتھے کوڑا تے او مکے بھی جا کے کوڑا، فرمایا وہاں بھی جا کر تمہارا فقر غریبی ختم نہیں ہو سکی۔ تو فرمایا اصل چیز یہ ہے، پیران پیر فرماتے ہیں کہ اے طالب اپنے دل کی طرف توجہ کر، فرمایا تیرا ظاہر بھی ستھرا ہونا چاہیے لیکن اپنے من کو ستھرا کر۔ فرمایا اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ بس حضرات گرامی اسی پر بات ختم کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ تسبیحاں ہماری پڑھی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اس کے اثرات پیدا کرے تو اپنے من کو صاف کرنا ہوگا، بغض سے، حسد سے، کینے سے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے پاس۔ فرمایا صوفی کا یہ کام نہیں ہے کہ صوفی مخلوق خدا سے حسد رکھے، صوفی مخلوق خدا سے بغض رکھے۔ وہ صوفی ہو، طالب اللہ ہو اور مخلوق خدا سے نفرت اور بغض رکھے، فرمایا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا رب کی طرف جانا ہے تو مخلوق خدا سے پیار کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والے تم پر رحم کریں۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔